میں سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ وہ دلہن بنی روئے جا رہی تھی، اس کا دولہا باراتی سب حیرت سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کا باپ آیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیوں بکواس کر رہا ہے تو؟ میری پردہ دار نیک بیٹی پر الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کہا الزام نہیں لگا رہا، میں یہاں سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ میں ہیر کے پاس آ گیا، میں نے کہا بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ نا آپ کو کہ میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، تم مجھے پہلے سے جانتی ہو، میرے ساتھ فون پہ باتیں کرتی تھی، میرے ساتھ ہوٹل میں بھی جا چکی ہو۔ بتاؤ نا۔ ہیر چپ کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ صاف مکر گئی تھی۔ گاؤں کا چودھری کہنے لگا گل سن منڈیا، گاؤں کے ایک گھر کی عزت ہی سارے گاؤں کی عزت ہوتی ہے، اور ایک نیک با کردار لڑکی پر الزام لگانے والے کا منہ کالا کر کے اسے کھوتے پہ بٹھا کر گاؤں سے باہر نکالتے ہیں۔ برسوں سے ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، نہ کل اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا تھا نہ آج اٹھائیں گے۔ میں نے کہا اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کی رسموں کو، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ آپ ایسا کریں قرآن پاک لے کر آئیں، یہ ابھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے گی اور پھر میں بھی رکھوں گا، اور یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہے گی کہ یہ مجھے پہلے سے نہیں جانتی، یا یہ میرے ساتھ فون پہ باتیں نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ ہوٹل میں نہیں گئی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا باپ اپنے آنسو پونچھتا ہوا سامنے رکھے قرآن پاک کو لے کر آ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا رکھو قرآن پاک پر ہاتھ، اور جب آپ بتاؤ کہ سچ کیا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتی تھی؟ وہ گمسم کھڑی تھی۔ اس کا باپ کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رکھو قرآن پاک پہ ہاتھ اور کہہ دو کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ ابھی بھی چپ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قرآن پاک پر رکھ دیا، اور اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ پہ رکھا دیا تھا۔ میں نے کہا اب بتاؤ ہیر، کیا میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ کیا تم مجھے پہلے سے نہیں جانتی تھی؟ کیا تم نے مجھ سے فون پہ باتیں نہیں کی تھی؟ وہ چپ تھی۔ اس کا باپ اور ماں دونوں اس کے پاس آ گئے۔ وہ اس سے کہنے لگے بولو ہیر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے پہلے تم یہ سچ سوچ لینا کہ تمہارا ہاتھ قرآن پاک کے اوپر ہے۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو؟ ہاں اور نہ میں جواب دو، تم مجھے پہلے جانتی تھی کہ نہیں؟ کلام پاک پہ رکھا ہوا اس کا ہاتھ پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے بڑے غضب ناک لہجے سے اسے کہا تھا بتاؤ تم مجھے جانتی تھی کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل میں آئی تھی کہ نہیں؟ وہ آپ پھر سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا بولو آئی تھی یا نہیں؟ کہنے لگی آئی تھی۔ یہ سن کر وہ سر پٹک چودھری بھی چپ ہو گیا تھا۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اب آپ لوگ اس کی بد کرداری کی سزا سارے گاؤں والوں کے سامنے دیں۔ بد کردار عورت کو آپ لوگ زندہ دفن کر دیتے ہیں، اسے بھی میری آنکھوں کے سامنے قبر میں زندہ دفن کریں۔ میری آنکھیں اس وقت غضب کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ میں گاؤں میں اپنے باپ کی پرانی خاندانی حویلی بیچنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں گاؤں میں آنا میری مجبوری تھی، ورنہ 10 سال کی عمر میں میرے بابا مجھے شہر لے گئے تھے۔ میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی۔ میں بمشکل 18 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ کافی بڑا بزنس تھا ان کا، میرے باپ جدی پشتی امیر تھا۔ گاؤں میں بہت ساری جائیداد تھی، حویلی تھی، زمینیں تھی، وہاں سے اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ بنا کمائے بھی ہم باپ بیٹا عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میرے والد نے شہر میں ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی تھی۔ میں صرف آفس میں جا کر بیٹھا ہی کرتا تھا۔ جب سے وہ بیمار ہوئے تھے مجھے زبردستی آفس میں لے جایا کرتے تھے۔ میں کالج سے آتا تو وہ مجھے آفس لے جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا مجھے کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ آپ بڑے ہیں نا، آپ سب کچھ مینج کر لیں۔ کہنے لگے تمہیں
میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اپنی طبیعت کی خرابی کا مجھے احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے، بس مجھے ہر چیز سمجھاتے رہتے۔ میرے پاس ایک میرے باپ کا ہی تو رشتہ تھا۔ اپنی ماں سے میں بے تحاشا نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک بری عورت تھی۔ ایک دوسرے مرد کی خاطر اس نے نہ اولاد کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کی، اس لیے مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ 5 سال کا تھا میں جب میں نے ماں کے روح میں عورت کا بے وفا روپ دیکھا تھا۔ میرے نزدیک عورت بک جانے والی یا چند سکوں کی خاطر، یہ دوسرے مرد کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے والی ایک حقیر سی چیز تھی۔ میرے سب کچھ میرے بابا تھے، لیکن جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ہاسپٹل میں ان کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ پکڑے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ میں نے کہا، نہیں ہوں میں بہادر بابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہر غم آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، جب مجھے پتا چلا کہ کوئی حل ہی نہیں تھا، میں نے کہا، ہم بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، کوئی علاج نہیں تھا بیٹا، تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب سب کچھ تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں سنبھال سکتا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر تکیا بھگو رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، میرے اختیار میں نہیں ہے، کرنا تو تمہیں ہی ہے۔ اس رات میں ہاسپٹل کی اس فولڈنگ بیڈ پر اپنے باپ کے ساتھ ہی سویا تھا۔ ان کے بازو پر سر رکھ کر بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ ہی سوتا رہا تھا۔ بڑا ہوا تو کمرہ الگ ہو گیا، لیکن جب بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ میرے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن ماں کی کمی کا خلا میرے اندر موجود تھا۔ لیکن اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ لفظ ماں سے لفظ عورت سے میرے نزدیک آ رہا ہے تو ایک بلڈی بچ تھی، بے وفا بک جانے والی چیز۔ میرے والد مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں ان کے گاؤں کے آبائی قبرستان میں ہی دفنایا گیا تھا، لیکن دفنانے کے فوری بعد میں شہر واپس آ گیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا۔ 3 دن تک ٹھیک سے کھایا پیا بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا میرے آنسو پوچھنے والا۔ اکیلا کمرے میں تھا، گھر میں صرف ملازمین تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا تھا۔ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بابا کی فیکٹری بھی چلانے لگا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری نفرت عورتوں سے بڑھنے لگی۔ میں لڑکیوں سے دوستی کرنے لگا، انہیں پیار کا جھوٹا جھانسا دیتا، پھر انہیں قیمتی تحائف دیتا اور ہوٹل میں کھانا کھلاتا، پھر اپنا مطلب ان سے پورا کرتا تھا۔ میں پہلے سونے کی کوئی نہ کوئی چیز ان کو دیتا، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ کچھ لالچی قسم کی لڑکیاں بھی تھیں جو سونے چاندی کی چیزیں دیکھ کر خود ہی میرے قریب ہو جاتی تھی، اور اکثر میں سوچتا تھا، یہ ہے عورت کی اوقات۔ چاند قیمتی تحائف جس لڑکی کو چاہتا اپنے بیڈ کی زینت بنا لیتا، پھر انہیں پیسے دے دیتا۔ اپنی ماں کی کیے گئے ظلم کا بدلہ میں ہر عورت سے لیتا تھا۔ اب بھی میں ایک لڑکی کے ساتھ رات بتا کر بڑے گہری نیند سو رہا تھا جب اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی، زین ڈارلنگ، اٹھ بھی جاؤ۔ میں نے خمار آلودہ آنکھیں کھولی اور پھر میں نے کہا، کیا ہے؟ سونے دو نا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو جانے دو۔ میں نے اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد اس نے اپنی حالت ٹھیک کی۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے کھڑی تھی، کہنے لگی، پیسے؟ میرے پیسے؟ میں نے کہا، یار مجھے پریشان مت کرو، سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھے ہیں، جتنے چاہے لے لو۔ یہ سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ
اس کی یہی اوقات ہے۔ پیسے کی خاطر ہی تو عورت شاید سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس نے ٹیبل کا دراز کھولا، پیسے لیے۔ میں نے کہا میرے ڈرائیور سے کہنا تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گا۔ وہ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا اوکے جاؤ اب۔ وہ چلی گئی تو میں ایک گہری نیند لینا چاہتا تھا، اور سکون اور لمبی نیند، کیونکہ آدھی سی زیادہ رات میری جاگ کے گزری تھی۔ لیکن گاؤں سے فون آ گیا۔ وہ کہنے لگے زین صاحب آپ کی حویلی کا بہت اچھا گاہک لگ گیا ہے۔ میں نے کہا تو کیا کروں اب؟ وہ کہنے لگا آپ کو اب حویلی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا جو گاہک ہے وہ بیرون ملک سے آیا ہے اور اسے جلدی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ گاؤں پہنچ جائیں۔ میں نے بے زاری سے فون کاٹ کیا تھا۔ فون کو میں نے بیڈ پر پھینک کروٹ لی اور سو گیا۔ میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اٹھا تھا، لیکن ابھی بھی سر بھاری تھا۔ ایک بلیک کافی منگوا کے پی، پھر میں اپنی فیکٹری کے مینیجر کو کال کی کہ وہ سارا انتظام سنبھال لے، کیونکہ میں گاؤں جا رہا ہوں اور مجھے چند دن لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا سر بھی فکر رہیں۔ پھر میں اپنی گاڑی میں ہی گاؤں گیا تھا اور ڈرائیور کر کے حویلی پہنچا تو ملازمین نے حویلی کی کافی صفائی ستھرائی کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کہاں ہے کلائنٹ؟ کہنے لگا ہوں اسی سے آپ کی بات کروا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں زیادہ نہیں رہ سکتا۔ کہنے لگے جی جی ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا بابا کی زمینیں بھی میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ میں پورے 10 سال بعد گاؤں آیا تھا، آخر بار 18 سال کی عمر میں آیا تھا، میرے بابا کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے، انہیں ان کے آبائی قبرستان میں دفنانے کے لیے، جہاں اس عورت کی قبر بھی تھی جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ وہ تھی تو میری ماں۔ بہرحال گاؤں کافی بدل گیا تھا۔ کافی کچے مکان تھے جو اب پکے مکانوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ نئے نئے سوسائٹیاں بن گئی تھی۔ بہرحال شام کے وقت میں کافی سب کوفت کا شکار ہوا تھا۔ شہر میں تو دل بہلانے کے لیے بہت کچھ تھا اور یہاں گاؤں میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں اپنی گاڑی میں گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار چلا گیا۔ یہ وہی بازار تھا جہاں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ابھی تک وہاں پر وہی پرانی چنا چاٹ کی چھوٹی سی دکان تھی اور یہاں کی چنا چاٹ بہت مشہور تھی۔ جب بھی بابا کے ساتھ آتا تھا ضرور کھاتا تھا، بہت مزے کی تھی۔ اس لیے میں اس چاٹ والے کے پاس آ گیا۔ اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بس ایک شخص تھا جو چاٹ لے رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک پلیٹ بنا دو۔ وہ کہنے لگا جی صاحب ابھی بنا دیتا ہوں۔ ابھی میں وہیں کھڑا ہی تھا کہ جب ایک لڑکی آ کر بڑی تیزی سے مجھ سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا تو برقع نقاب پہنے وہ بڑی عجلت میں تھی۔ وہ چنے چاٹ والے کے پاس آئی اور اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ کتنے برے طریقے سے مجھ سے ٹکرائی ہے۔ کہنے لگی فیکے چل میرا ویر 2 پلیٹیں چنا چاٹ کی بنا کر دے۔ فیکے چل جلدی سے 2 پلیٹیں چنا چاٹ کی بنا کر دے، فٹافٹ، مرچ اور کھٹا تیز رکھی۔ میرا ویر، اس کا انداز اور لہجہ پنجابی تھا۔ آدھی پنجابی آدھی اردو بول رہی تھی وہ، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں بڑی حسین تھی، ہیزل گرین کلر کی، اور اس کا رنگ بھی دودیا سفید تھا۔ بہرحال وہ نوجوان جو سامنے چاٹ بنا رہا تھا کہنے لگا صاحب جی آپ کی پلیٹ میں مرچیں کتنی ڈالنی ہیں؟ اس سے پہلے ابھی میں اسے بتاتا کہ وہ لڑکی فوراً سے کہنے لگی پہلے مجھے بنا کے دو اور دونوں پلیٹیں پارسل کر دو، جلدی کرو پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو پہلے میں آیا تھا تو پہلے مجھے بنا کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی کمر پہ ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہنے لگی آپ 10 منٹ صبر بھی کر سکتے ہو باؤ جی، میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فیکے پہلے تو میری 2 پلیٹیں بنا کے دے، چل جلدی کر۔ میں نے کہا محترمہ آپ بعد میں آئی ہیں اس لیے آپ کی باری بعد میں آتی ہے۔ میں نے کہا پہلے پلیٹ مجھے بنا کر دو،
عجیب جہل لڑکی تھی، کہنے لگی، ہیر جہاں کھڑی ہو جائے نا باؤ جی، لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چل میرا ویر فی کے فٹافٹ 2 پلیٹیں پارسل کر دے مجھے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، پہلے چاٹ مجھے بنا کر دو۔ اگر تم نے اس لڑکی کو دی تو میں یہاں پر تمہاری ساری چیزیں زمین پر پھینک دوں گا۔ ویسے بھی مجھے جلدی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تو نے اس شہری بابو کو چاٹ بنا کر دی نا تو یاد رکھیں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، بات سنو جی میری، مجھ سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا، شور مچا دینا۔ میں نے تو سارے دکانداروں نے تیری وہ چترول کرنی ہے کہ تجھے تیری نانی یاد آ جائے گی۔ میں نے کہا، او میڈم، تم یہاں پر تماشا لگانا چاہتی ہو تو یاد رکھنا کہ تماشا تو میں بھی تمہارا بنا کے رکھ دوں گا، اور بلاؤ تم نے جس کو بلانا ہے، میں بھی دیکھوں نانی کس کو یاد آتی ہے۔ میں نے بھی اپنی آستینیں چڑھا دی۔ وہ دکاندار پریشان ہو گیا، کہنے لگا، دیکھو جی، تسی دونوں ہی آپس میں نہ لڑو، میں دونوں کو برابر برابر بنا دیتا ہوں۔ اس نے 3 پلیٹیں لی اور برابر برابر سامان رکھ رہا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی اور میں اسے۔ اس نے 2 پلیٹیں چنا چاٹ کی لی اور ایک گوری مجھے ڈالی۔ جانے سے پہلے اس نے شاپر پکڑا اور کہنے لگی، کمینہ کہیں کا۔ میں جو چمچ منہ میں ڈالنے لگا تھا وہیں رک گیا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، کمینہ کس کو کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، یہ آگے دیوار کو کہہ رہی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے پلٹی، 2 قدم آگے بڑھاتے ہی وہیں پر ٹھٹک کر رک گئی۔ میں اپنی چاٹ کھا رہا تھا اور ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سٹوچی بنی کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، مارے گئے۔ پھر اس نے واپس دکان کی طرف منہ موڑ لیا۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی چاٹ کھا رہا تھا، ساتھ میں غصے سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر میرے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک نوجوان آیا۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی بڑے جسم کا مالک، موٹی موٹی مونچھیں تھی۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ بدماش میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کب سے، بازار میں مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تبھی میں جلدی مچا رہی تھی۔ آپ میری مدد کر دیں گے؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ تب تک وہ نوجوان اس لڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، اوئے، مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اصل میں وہ کہنے لگی، یہ دیکھ، یہ میرا مرد ہے، اس کی وٹی بیوی ہوں میں، اور میرا مرد غصے کا بڑا تیز ہے۔ اگر تو نے اب میرا پیچھا کیا نا تو یہ تیرا منہ توڑ دے گا۔ میں تو اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، کتنی آسانی سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ نوجوان مجھے دیکھ کر ذرا سا گھبرایا تھا، پھر کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تو اور کیا بات ہے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں، میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہے۔ اب میرا آدمی ساتھ میں مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کر رہی تھی کہ میں اس کے جھوٹ پر اس کا ساتھ دوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اس نوجوان سے کہا، ہاں ہاں، یہ میری بیوی ہے، اور دیکھو میں غصے کا واقعی بہت تیز ہوں، اس لیے جاؤ یہاں سے، کیوں پریشان کر رہے ہو اسے؟ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، بس مجھے کوئی غلط فہمی سی ہو گئی تھی۔ اصل میں بہن جی کی نکاح میں شکل میری کسی جاننے والی سے ملتی ہے، اس لیے مجھے لگا کہ یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہ، مجھے ایک بات بتا، میری شکل تیری پھوپھی تائی چاچی سے ملتی ہوگی تو کیا تو میرا پیچھا کرے گا؟ پھر وہ میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اجی، سنتی ہی جاؤ، یہ جان بوجھ کے بہانے بنا کے مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اوئے، میری وٹی پہ کوئی بری نظر نہ ڈالے نا تو میں اس کی آنکھیں نکال دیتا ہوں، چل نکل یہاں سے۔ وہ نوجوان گھبرا کر پیچھے چلا گیا۔ پھر اس نے سوکھا سانس لیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی،
آپ کا بہت بہت شکریہ جی، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کہنے لگی وہ معذرت چاہتی ہوں، یہ لفنگا میرا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے اصل میں یہ میرا پیچھا کر رہا تھا نا، اس لیے میں نے جلدی مچا رکھی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، نہیں، مجھے اس لڑکی سے ویسے تو کوئی خاص غرض نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں کسی شراب کے پیالے کی طرح تھی، بے حد حسین۔ جب اس کے ہاتھ اتنے حسین تھے، آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، تو خود کتنی حسین ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ باقی کی چاٹ میں نے اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے کھائی تھی۔ میں حویلی واپس آ گیا تھا۔ کئی سالوں بعد میرے چہرے پر آئی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھی لڑکی تھی۔ بہرحال دوسرے دن ڈیکنگ تھی۔ اس کے بعد میرا گاؤں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ صبح ہی صبح میں نے سوچا کہ مجھے بابا کی قبر پر جانا تھا۔ اب گاؤں آیا ہوں تو ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ میں قبرستان چلا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر اس عورت کی بھی قبر تھی جس سے مجھے سخت نفرت تھی، اور وہ تھی تو میری ماں۔ اس کی قبر سے گزر کر ہی آ کے میرے پاپا کی قبر آتی تھی۔ میں اس قبر سے جیسے ہی نظریں بچا کر گزرنے لگا، بہت زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ نیچے شاید کوئی پتھر تھا۔ میں منہ کے بال اسی قبر پر گرا تھا اور میرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ پہلے بچپن میں تو میری زندگی کھا گئی تھی، اور اب مر کر بھی تجھے سکون نہیں ہے۔ جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ میری تم سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن چھوٹتی نہیں ہے۔ زندگی میں تو جو چوٹ تم نے مجھے دینی تھی دے دی، لیکن مرنے کے بعد بھی چوٹ دینے سے پاس نہیں آتی۔ کیسی ماں ہو تم؟ میرے لیے تم کسی گالی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں اٹھا۔ میرے کپڑے اور میرے ہاتھ مٹی سے بھر چکے تھے۔ سر کے کنارے سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ میں نے جیب سے ٹشو نکال کر سر پر رکھا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے والد کی قبر پر میں نے فاتحہ پڑھی، ان کے لیے دعا کی۔ آنسو تھے کہ مسلسل میری آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بابا کی یاد بڑی شدت سے آنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر واپسی کے لیے جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا، 7 بج رہے تھے۔ میں صبح ہی صبح بابا کی قبر پر آیا تھا، کیونکہ شام کو ڈیکنگ کے بعد مجھے واپس شہر کی طرف جانا تھا۔ 7 بجے جیسے ہی میں قبرستان سے باہر آیا، گاڑی سٹارٹ کی، پر گاڑی تھی کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں گاڑی کو کیا مصیبت ہو گئی تھی۔ مجھے بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا یہ سب اسی عورت کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہر چیز کا الزام اپنی ماں کو ہی دیتا تھا۔ میں پھر بھی گاڑی سے نیچے اترا اور ایک زوردار پاؤں سے ٹھوکر گاڑی کو ماری، بنا میرے ہی پاؤں پہ چڑھائے تھے۔ پھر چلتا ہوا اڈے کی جانب جانے لگا، جہاں وہ قبرستان تھا۔ وہ پرانا علاقہ تھا، باقی سڑکیں ابھی بھی لال اینٹوں کی تھی۔ وہاں سے گزر رہا تھا کہ وہی نوجوان مجھے وہاں نظر آ گیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، بہو جی تسی بازار والے بہو جی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اچھا، تو خیر ہے، قبرستان سے کیوں نکل رہے تھے؟ کون ہے جی آپ کا یہاں پہ؟ میں نے کہا میرے والد کی قبر وہی ہے، اسی پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا، لیکن میری گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا او ہو، کوئی نہ تھوڑی دیر تک یہاں مکینک کی دکان کھل جائے گی، میں آپ کی گاڑی صحیح کرا دوں گا۔ میں نے کہا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، فی الحال مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر، جو یہاں سے بہت دور ہے۔ یہاں کوئی ٹانگا یا رکشہ نہیں مل سکتا کیا؟ وہ کہنے لگا اس ویلے تو نہیں ملے گا، میرا گاؤں قریب ہے، وہاں آ جائیں، ناشتہ واشتہ کریں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، تھوڑی دیر تک مکینک کی دکان کھل جائے گی تو میں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بہو جی لگتا ہے آپ شہر سے آئے ہو، ہمارے تو پھر مہمان ہوئے نا۔ او جی
او تکلف نہ کرو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ جون کا مہینہ تھا اور کافی گرمی تھی۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ قبرستان کی قریبی گلی میں اس کا گھر تھا۔ گلی کا آخری مکان تھا اس کا۔ اس نے کھٹکھٹایا تو ایک عتیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا تھا، جس نے سفید دھوتی پہن رکھی تھی اور اوپر سے سفید کرتا، اور اس نوجوان کو دیکھنے لگا کہنے لگا، اوئے کھوتیا، ساری راتیں دوستاں بیلیاں نال گزار کے ہون تینوں گھر دی یاد آئیے۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ پھر اس کے باپ کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا دوست ہے، شہر سے آیا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کی، ابا تو جب تک مکینک دکان نہیں کھولتا میں گھر لے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اس کو تو یہاں کمرے میں بٹھا دے، بیٹھک میں نہ جانا۔ وہ کہنے لگا، کیوں، وہاں کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تیری ماں کو تاں چڑھا ہوا ہے، بیٹھک میں لاہوری کولر کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، اس کو نہ چھیڑنا۔ پھر کہنے لگے، بہو جی اندر آؤ تسی۔ پھر اس نوجوان سے کہنے لگے کہ جاملے بہو جی کو پراٹھے کا ناشتہ کرا کے لسی پلا کے بھیجنا، اور پھر کھیتوں میں پہنچ، میں وہی تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اوہو جی کیوں نہیں ابا جی، میں بہو جی کی گاڑی ٹھیک کروا کے آتا ہوں۔ اس کے والد جا چکے تھے۔ اس نے جلدی سے صحن میں چارپائی بچھائی۔ بڑا سا صحن تھا، چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے جہاں میں بیٹھا تھا۔ سامنے ہی باورچی خانہ تھا۔ اس نے مجھے بٹھاتے ہی سامنے اسٹینڈ فین آن کر دیا، کیونکہ گرمی بہت تھی۔ میں ویسے بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے پنکھے کی ہوا بھی بھلی لگ رہی تھی۔ پھر وہ سامنے ایک کمرے میں چلا گیا، شاید کسی کو جگانے کے لیے کیا تھا۔ ایک زنانہ آواز آ رہی تھی، کہنے لگا، اٹھ جا، میری یار آیا ہے، اس کو ناشتہ بنا دے۔ وہ کہنے لگی، جمالے جا یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تیرا یار بیلیوں کا۔ مجھے یہ بتا کہ ان کو ان کے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا جو منہ چوک کے آ جاتے ہیں یہاں پر ناشتہ کرنے۔ وہ کہنے لگا، اچھا اب آ گیا ہے تو پوچھ لینا اسے ہی، مر کیوں رہی ہے؟ چلو اٹھ جا، ورنہ میں نے ابا سے کہہ دینا ہے کہ تو نے مہمان کو ناشتہ نہیں دی۔ وہ کہنے لگی، اللہ کرے جمال تو مر جا، اور ساتھ میں تیرے یہ یار پہلے ہی مر جائیں، میری زندگی جہنم بنا دی ہے تو نے۔ وہ کہنے لگا، زبان کو لگام دے، ورنہ ایک چپڑ مارنی ہے میں نے تیرے منہ پر، سیدھی ہو جائے گی۔ چلو اٹھ کے بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، ارے آ رہی ہوں، جا تو یہاں سے۔ تو وہ کہنے لگا، منہ لپیٹ کے آنا، وہ باہر ہی بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگی، باہر کیوں بیٹھایا ہے؟ اسے بیٹھک میں بٹھایا نا۔ تو وہ کہنے لگا، اماں لیٹی ہے وہاں، تاں چڑھا ہوا ہے اسے، ورنہ میں اماں سے ناشتہ بنوا لیتا۔ تیرے منہ نہیں لگتا، صبح صبح جلدی آ، پتہ نہیں کون تھی جس کو وہ جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی منہ پہ دوپٹہ لیے آدھی نیند میں باہر آئی تھی۔ شاید وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں کچھ چھٹکا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ وہی لڑکی ہو جو مجھے بازار میں بھی دیکھی تھی، لیکن وہ یہاں کیا کر سکتی تھی؟ اس لڑکے کی گھر یا تو بدماش قسم کا تھا۔ بہرحال کچن کے بالکل برابر میں پانی کا مٹکا ایک اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی نظر مجھ پر ڈالی تو وہ پوری طرح سے گھبرائی تھی۔ کھلاہٹ میں کچن میں جانے کی جلدی میں وہ مٹکے سے ٹکرا گئی اور دھڑام سے مٹکا نیچے گرا تھا۔ سارا مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بھی گر گیا۔ یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا۔ اس نوجوان کے ساتھ میں بھی وہیں پہنچ گیا۔ کھلاہٹ سے وہ اپنا دوپٹہ منہ سے ہٹا چکی تھی۔ چہرہ تھا یا چاندوی کا چاند۔ میں تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہی ہیزل گرین آنکھیں، بے حد خوبصورت اور بے حد حسین چہرہ۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا کر کچن میں چلی گئی۔ جمال کہنے لگا، ہانی ہو گئی تھی، کیا نظر نہیں آتا تجھے؟ پھر ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ وہ کہنے لگا، بہو جی تسی منجی تے جا کے بیٹھو، اس کا تو روز کا یہی سیاپا ہے،
کام چور کہیں کی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں 90% یہی یقین تھا، یہ وہی بازار والی لڑکی ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، لیکن باقی کا شک میرا اس وقت دور ہوا جب اس نے کہا، ہیر جلدی سے پراٹھے بنا۔ وہ اپنا نام اس چاٹ والے کو ہیر ہی بتا رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو میں واقعی اپنے ہوش کو بیٹھا تھا۔ وہ میرے تصور سے زیادہ حسین تھی، لیکن وہ اس نوجوان کی کیا لگتی تھی؟ کہیں بیوی تو نہیں تھی؟ سب سے پہلے مجھے یہی خدشات لاحق ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد کچن سے پراٹھوں کی خوشبو اٹھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے آواز دی، کہنے لگی، جمالی آ کر ناشتہ لے جا۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ اس نے چارپائی پہ ہی دسترخوان سا بچھایا تھا، وہاں پراٹھے رکھ کے اس کے اوپر اچار رکھا۔ کہنے لگا، لسی بنتی ہے تو آپ کو دیتا ہوں، آپ ناشتہ شروع کرو جی۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ پراٹھے واقعی کافی خستہ اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ ویسے تو میں ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، لیکن ناشتہ مزے کا تھا۔ میں نے کہا کہ یار، اس دن تم بازار میں کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ مجھے خود تجسس سا ہونے لگا۔ یہ لڑکی تو اسے بدمعاش کہہ رہی تھی، نام بھی یہی ہیر لے رہی تھی، آنکھیں بھی ویسے ہی ہیں۔ کہنے لگا، اصل میں وہ آپ کی وڈی کو دیکھ کر مجھے لگا میری بہن ہے۔ یہ جو کچن میں ہے نا، یہ میری بہن ہے۔ اصل میں ہمارے گھر میں لڑکیوں کو بازار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے لگا شاید یہ ہم سے پوچھے بنا بازار گئی ہے۔ ہمارے ہاں پردے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی بہن بیٹی بے پردگی نہیں کرتی، بس آپ کی وڈی کی آنکھیں میری بہن جیسی تھی، اس لیے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر کہ وہ اس کی بہن ہے، میں بڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، بہو جی آپ 10 منٹ باہر بیٹھو، میں بس اپنے کپڑے بدل کر آیا۔ آپ تک مکینک آ چکا ہوگا، آپ کی گاڑی ٹھیک کروا کے پھر میں اپنے ابا کے پاس کھیتوں میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک کچن میں تھی۔ میں چارپائی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن تک آ گیا۔ وہ برتن دھو رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، وڈی جی۔ میری آواز پر اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹے تھے۔ برجستہ وہ پلٹی تھی، مجھے دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہوئی تھی اور کہنے لگی، کون ہے جی آپ؟ میں نے کہا، اچھا اتنی جلدی بھول گئی، ابھی بازار میں تو ملی تھی۔ کہنے لگی، کون سے بازار میں آپ کو نہیں جانتی جی۔ میں نے کہا، یقین میں تو تمہیں اچھی طرح سے جان گیا، تو یہ بدمعاش تھا تمہارے پیچھے جسے تم ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، باہر جائیں ورنہ میں اپنے بھائی کو آواز دے دوں گی۔ میں نے کہا، تو دو آواز، میں بھی اسے بتا دوں گا کہ اس دن بازار میں تم تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ ملتجی سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بہو جی خدا کے لیے میرے بھائی کو مت بتانا، جان سے مار ڈالے گا مجھے وہ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نہیں بتاتا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیا؟ میں نے کہا، اپنا نمبر دے دو، مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، جاؤ بیر ورنہ میں جمالی کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن دوبارہ ضرور آؤں گا، اور اگر تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا تو یاد رکھنا تمہاری پول کھول کے رکھ دوں گا۔ وہ یوں تھی کہ جیسے ابھی رو پڑے گی۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے باہر آ گیا کہ کہیں سچ میں اس کا بھائی نہ آ جائے۔ پہلی نظر میں محبت کا ہو جانا، میرا کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن سچ میں وہ لڑکی میری نیند اور چین چرا گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بے حد پریشان رہا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی لڑکی آنکھوں میں آ جاتی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے بھائی سے دوستی کر لینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ فون نمبر دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں پھر سے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس بار میں جوس اور بیکری کا سامان لے کر گیا تھا۔ جمال نے مجھے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا، او جی صاحب جی آؤ، ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا، بس میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے، اور تم بہت اچھے نوجوان ہو، اس لیے سوچا کہ تم سے دوستی کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ہاں آؤ جی، سو بسم اللہ۔ وہ مجھے بیٹھک میں لے کر چلا گیا۔
پھر کہنے لگا چائے بنواؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ میں نے دیکھا کہ بیٹا کے وہ دو دروازے تھے، ایک صحن کے بیرونی جانب اور ایک گھر کے باہر کی جانب۔ اندرونی جانب والے دروازے پر میں نے کسی کا ہاتھ دیکھا تھا، شاید وہی لڑکی تھی، چپکے چپکے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جمال جب پانی لے کر آیا تو میں نے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا اس دن بازار میں جس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا تھا اور تم اسے میری بیوی کہہ رہے تھے۔ رو وہ کہنے لگا ہاں ہاں کیا ہوا جی آپ کی وڈی کو؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، تبھی دروازے کی اسی طرف سے آواز آئی جمالی چائے بن گئی ہے، آ کے چائے لے جا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی ڈر گئی ہے، اس لیے نہیں چاہتی کہ میں اسے سچ بتاؤں۔ وہ فوراً سے باہر چلا گیا۔ اس نے چائے میرے پاس رکھی اور میں نے جاگ اٹھا لی تو وہ کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ جمال کہنے لگا چلے آپ یہاں بیٹھے، میں بس 10 منٹ میں آیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی اسی دروازے کے پاس تھی۔ میں اٹھا اور اس دروازے کے پاس آ گیا اور فوراً سے میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے میرے بھائی کو کچھ مت بتانا۔ میں نے کہا اپنا نمبر دے دو، پھر نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، ہمارے ہاں نہیں دیتے، بیٹیوں کو موبائل نہیں دیتے۔ اور کہنے لگی اور تم کیا کرو گے نمبر کا؟ دیکھو مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم نے میری مدد کی، میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، اب اپنے دل کا کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگی مرنا ہے تم نے ہمارے ہاں برادری سے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ اب اگر یہ باتیں میرے بھائی کو پتہ چل گئی تو مجھے تو جو کریں گے اور زندہ تو بھی نہیں بچے گا۔ میں نے کہا وہ سب دیکھا جائے گا، آپ پیار کر لیا ہے تو پھر نبھانا تو پڑے گا نا۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی پیار نہیں ہے تو اسے دیکھ، اگر تجھے مرنے کا شوق ہے نا تو تم مر جا، لیکن مجھے اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جان چھوڑ دے میری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ میں نے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ کہنے لگی ہاتھ چھوڑ میرے۔ میں نے کہا اگلی بار آؤں گا تو موبائل دوں گا تمہیں، شرافت سے مجھ سے بات کر لینا، ورنہ میرا کیا ہے؟ میں کہہ دوں گا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے تو 4 جوتیاں پڑیں گی، لیکن سوچ لو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی تھی، میرے سامنے بے بس سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا بھائی آتا میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ روتی ہوئے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ